2018 کی اگر بات کریں تو 2018 میں پاکستان میں 7 صحافی اپنی جان سے بھی گئے ہیں، تو تھوڑا سا ان کا بھی ذکر کر لیں. اور مصدق ملک صاحب کو اور چانڈیو صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو صحافی 2018 میں اپنی جان سے گئے وہ کون کون تھے، ذرا ایک رپورٹ دیکھیے. سال 2018 میں پیشہ ورانہ امور سر انجام دیتے ہوئے 7 صحافی اپنی جان سے گئے. راولپنڈی کے انجم منیر راجہ، سیالکوٹ کے ذیشان اشرف بٹ، وہاڑی کے عابد حسین، خانیوال کے علاقے عبدالحکیم کے سعید بٹ، ہری پور کے سہیل خان، چارسدہ کے احسان اللہ شیرپاؤ اور پشاور کے نور الحسن کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. غیر سرکاری تنظیم فریڈم نیٹ ورک کے مطابق گزشتہ 5 سالوں میں پاکستان میں 26 صحافی قتل کیے جا چکے. 2000 سے لے کے اب تک ملک میں مجموعی طور پر 120 صحافی اور میڈیا اسسٹنٹس قتل ہوئے ہیں. گزشتہ ادوار میں پارلیمنٹ نے کئی قوانین کی منظوری دی، تاہم صحافیوں کے تحفظ کا جرنلسٹ پروٹیکشن بل اب تک منظوری کا منتظر ہے. اگر یہ قانون نہیں ہوگا تو میں تمام صحافی دوستوں کو وارن کرتا ہوں کہ ان کی زندگی اور ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی ہمیشہ خطرے میں رہے گی. ہم نے اس بل میں یہ مطالبہ کیا تھا اور یہ شک رکھی تھی کہ ایک پبلک پروزیکیوٹر مقرر کیا جائے جو کہ ایک اس کا کیس کو فالو کرے. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق آزادی صحافت میں پاکستان 180 ممالک میں سے 139ویں نمبر پر ہے، جبکہ پاکستان صحافت کے لیے خطرناک ترین ملکوں میں گزشتہ ایک دہائی سے بدستور 5ویں نمبر پر ہے. آزادی صحافت کے لیے جدوجہد اپنی جگہ، لیکن تحفظ مل پاتا ہے نا انصاف. کیمرہ مین عبدالسلام سومرو کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد. یہ تھی راشدہ شعیب کی رپورٹ. مصدق ملک صاحب، جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو اس نے ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے پرپوز ڈرافٹ اس کا بنایا تھا، لیکن وہ پارلیمنٹ میں نہیں آ سکا. تو کیا اب آپ کی پارٹی اپوزیشن میں ہے تو کوشش کریں گے آپ حکمران جماعت کو موٹیویٹ کریں گے، پریشرائز کریں گے جرنلسٹ پروٹیکشن بل کی منظوری کے لیے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی اہم بل نہیں ہے اور ہم ہر صورت اس کے اندر، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہی موقف ملے گا، وہ تو پہلے بھی دے چکے ہیں اس کلپ میں بھی، ہم اس کو بھرپور سپورٹ کریں گے اور آگے لے کر جائیں گے. 7 لوگ جان سے گئے، 3 سے 5 ہزار لوگ نوکری کھو چکے ہیں اب تک جب سے یہ حکومت آئی ہے. ٹھیک تو ہے، ہم سیاست کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے اور صحافت کے لیے بھی آواز. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ سختی نومبر 2017 میں شروع ہوئی تھی جب ایک ایگزیکٹو آرڈر سے تمام ٹی وی چینلز پر پابندی لگا دی گئی تھی. چانڈیو صاحب، جی وہ میں نے اس کو کئی مرتبہ کہا ہے کہ وہ اچھا عمل نہیں تھا. بالکل، بہت شکریہ آپ کا، اور اس پہ میں ہمیشہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. So we need to reverse what they've done. اچھا، تو چانڈیو صاحب، یہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے سال 2019 میں، آپ کو یقین ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں یہ پاس ہو جائے گا؟ سینٹ میں تو یقین دہانی میں دے رہا ہوں. سینٹ میں سب آپ کے خیر خواہ ہیں، صحافی دوست، برادری کے دوست ہیں، آزادی صحافت کے حامی ہیں، اور یہ وفاق کی شکل ہے یہ ادارہ، لہذا انشاءاللہ وہاں تو رہے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے، بہت سارے اداروں کی طرح صحافت کا ادارہ بھی ابھی تک پاکستان میں جس انداز سے ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے. ہم ضیاء الحق کے زمانے میں جب صحافیوں کو کوڑے پڑ رہے تھے، قید جا رہے تھے، تب بھی صحافیوں کے ساتھ تھے. پھر جب ان کی زندگی کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا تب بھی ہم ان کے ساتھ تھے. انشاءاللہ ہم آج بھی آنے والے دنوں میں بھی صحافی برادری کے ساتھ ہیں. جہاں جہاں بھی پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑے گی، میرے قائد بلاول صاحب تو اعلان کہتے ہیں، ہم سب کارکن آپ کے دوست اور بھائی ہیں. ہم میڈیا پر پابندی، میڈیا کی کمزوری، میڈیا کے انتہائی پیارے پیارے محترم ناموں کو امتحان میں سے گزارنا ہمیں پسند نہیں ہے. بڑے بڑے پیارے لوگ خاموش ہو کے بیٹھ گئے، اداروں سے الگ ہو گئے، ان کے گھروں کی حالت کیا ہوگی؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں، صحافی برادری کے ساتھ ہیں. جو بھی وقت آیا، جس بھی قدم کی، جس بھی فیصلے کی ضرورت ہوئی، پاکستان پیپلز پارٹی ضرور کرے گی. اچھا فیصل جاوید صاحب، یہ کہا جا رہا ہے جیسا کہ ابھی مصدق ملک صاحب نے بھی کہا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تو صحافت بہت پریشر میں ہے اور بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے. اصل میں دیکھیں، سب سے پہلے تو جتنے ہمارے صحافی بھائی ہیں جو شہید ہوئے ہیں، جنہیں مارا گیا، ان کے لیے دعا گو ہیں، ان کی فیملیز کے لیے. جہاں تک یہ آپ پروٹیکشن بل کی بات کریں، یہ بہت ضروری چیز ہے اور ہم پورا اس کو ساتھ دیں گے. ہم آزادی صحافت پہ یقین رکھتے ہیں.
عمران خان واحد لیڈر ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ سے نہیں، شروع سے آپ نے کتنا ان کے انٹرویوز کیے جو کبھی سوال نہیں دیتے کہ مجھ سے یہ سوال کریں یا کبھی کوئی، اور لائیو. سو وہ آزادی صحافت پہ مکمل یقین رکھتے ہیں. دوسری بات، جہاں ہم نے ان کی جو 30 سال سے یہ دونوں جو پارٹنرشپ ہے، جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پہ جو چارٹر آف ڈکیتی انہوں نے سائن کیا تھا اور پھر واردات کی تھی، وہ سارا کچھ سامنے آ گیا ہے. تو جہاں ہم نے تمام اداروں کو، آپ تحریک انصاف والے ٹھیک نہیں ہوں گے. جی جو بھی پلیٹ فارم ہوگا، کتنا بھی شائستہ پلیٹ فارم ہو، نہیں جتنا بھی شائستہ پلیٹ فارم ہوگا آپ اس کو خراب کرنے ضرور آئیں گے. نہیں چانی صاحب، میں صحافیوں کی ریسپانس کریں گے ہم. نہیں یہ بری بات نہیں، اب کیا چارٹر ہمارا ہے، آپ نہ مانے تو نہ چلیں ٹھیک ہے. نہیں، سی او ڈی زرداری صاحب نے بتایا ہمیں، انہوں نے بتایا سی او ڈی تو وہ تو بری بات. چلیں ٹھیک ہم ہے، آپ کو سن رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. الفاظ میں چینج کر دیتا ہوں. آپ آگے چلیں. چارٹر آف کرپشن کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے چانڈی صاحب، آگے چلتے ہیں. تو جہاں ہم نے تمام اداروں کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے جس حالت میں ملک دیا ہے، ان کی پارٹنرشپ سے پہلے ملک کا قرضہ 1947 سے لے کے جب سے پاکستان بنا 2008 تک 6,000 ارب روپے، اور ان 10 سالوں میں 30,000 ارب روپے، 24,000 ارب روپے قرضہ لیا. نہ کوئی ڈیم بنا، نہ کوئی ہوا. غریب سے غریب ترین ہوا، یہ امیر سے امیر ترین ہوئے. باہر دولتیں ایک بڑا لمبی. تو 2019 میں جرنلسٹ پروٹیکشن بل منظور ہو جائے گا وہ بھی. اور دوسری چیز صحافیوں کے حوالے سے، یہ جو آپ نے کہا نا نومبر 2017 میں جو انہوں نے کیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ کچھ ہوا ہے. ہم نے ایک چیز ریورس کرنی ہے، اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جرنلسٹ کے حوالے سے انشاءاللہ اگر ہم کہیں پالیسی میں غلط جا رہے ہیں، آپ ہمیں گائیڈ کریں. ہم بالکل وہ لے کر کے آئیں گے کہ یہاں پہ ماحول زبردست بنے، اور خاص طور پہ میڈیا کے جتنا کنٹریبیوشن میڈیا کے پاکستان میں اویئرنیس کے لحاظ سے ہر اس اعتبار سے، پی ٹی آئی تو خاص طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا کی نے بہت زیادہ ہمارے میسج کو گھر گھر پہنچایا، انصاف کے پیغام کو. تو ڈیفینیٹلی وی آر آل فار میڈیا. بہت شکریہ.